الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے تمام دوست باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام دوستوں کی محبتوں کے نتیجے میں آج ہم سورۃ الفاتحہ کا اختتام کر رہے ہیں۔ لفظ آمین جو ہے اس کے ضمن و ذائل میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اس تمنا اس نیت کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر، لفظ آمین جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ لفظ آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں، اس وجہ سے اسے قرآن پاک میں لکھا نہیں جاتا۔ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، ایک دعائیہ لفظ ہے۔ لفظ آمین کا لفظی معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول کر، یہ دو معنی کیے جاتے ہیں۔ اس میں فعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تو ایسا ہی کر یا تو قبول فرما۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لفظ آمین چند ایک وجوہات ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب سورۃ الفاتحہ پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک پہنچو تو کہو آمین، کیونکہ جب تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہو، جب تم آمین کہتے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کے نورانی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ روایت مشکات شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ان تینوں احادیث مبارکہ میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ فرشتے بھی تمہاری طرح آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین، یہ لفظ غور سے سنیے گا، بعد میں کام آئیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، یعنی ان کی آمین کی طرح ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دے گا۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جو لوگ امام جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں ان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے، اس حدیث مبارکہ پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگی، اس سے وقت مراد نہیں بلکہ لہجہ اور انداز مراد ہے، کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ان کی آمین کی طرح ہوگی، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے ہماری آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں تو کیا فرشتوں کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ فرشتوں کی جب ہم آہستہ آواز سے کہیں گے، یعنی فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، تو جب ہم آمین آہستہ آواز سے کہیں گے تو وہ آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ جب ہم اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو وہ آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آواز کے موافق نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ احادیث مبارکہ کے مخالف جانا ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ روایت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ امام 4 چیزیں نماز میں آہستہ کہے: سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ امام اپنی نماز میں آہستہ کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ امام اپنی نماز میں آہستہ کہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین اور ربنا ولک الحمد۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ امام اپنی نماز میں آہستہ آواز سے کہے۔ اب جو دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آمین ترمذی میں، ابن ماجہ میں ایک ہی صحابی ہے جس سے یہ روایت ملتی ہے، مدّا بہا صوتہ، یہ لفظ ملتے ہیں ابن ماجہ میں جس کو وہ اپنی دلیل بناتے ہیں۔ یہ لفظ ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس تمنا اور آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ لفظ آمین یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ کسی بھی قرآن پاک میں آمین سورۃ الفاتحہ کے بعد نہیں لکھا جاتا۔ یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے۔ ابن ماجہ اور مشکات وغیرہ حدیث مبارکہ جو ہیں ان کی وہ روایت پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ضمن و ضائل میں یہ دلائل میں عرض کروں گا قرآن پاک کی روح سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امامت فرما رہے تھے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو کھینچ کر آمین کہا۔ یہ لفظ ہے۔ جب صحابہ اکرام نے سنا تو صحابہ اکرام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی پست آواز سے کہا، یعنی آواز تھوڑی بلند تھی، لیکن جب صحابہ اکرام نے کہا تو ان کی آواز سے پوری مسجد گونج گئی۔ یہ روایت ان کے پاس ہے جو وہ دلیل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب 2 باتیں ایک قرآن پاک میں ہو، ایک حدیث مبارکہ میں ہو، مد مقابل آ جائیں تو وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، وہاں قرآن پاک کو اہمیت دی جائے گی۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت مقدسہ، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب، میرے بندے جب تیرے پاس آئیں اور میرا پتہ دریافت کریں تو ان کو کہہ دیجئے گا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ لہٰذا جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریب ہوتا ہے اس کو بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ تو قریب ہے۔ اور خالق کائنات کی ذات اتنی قریب ہے کہ تیرے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔
تیری شہرت بھی دور ہے، میرا خالق کائنات کی ذات تیری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو پکارا اس سے جاتا ہے جو دور ہو، میرا خالق کائنات تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ آمین آہستہ آواز سے ہی کہنا چاہیے۔ دوسری روایت، دوسری قرآن پاک کی آیا مقدسہ، خالق کائنات نے فرمایا، یہ ان کی اس جو دلیل ہے اس کا رد کرتی ہے یہ آیا مقدسہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ کہتے کہ لوگ صحابہ اکرام اتنی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج جاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو اور وہ اونچی آواز سے آمین اگر کہیں کہ اتنی بلند آواز سے کہیں کہ مسجد گونج جائے، تو مجھے بتائیے گا کیا صحابہ اکرام قرآن کی مخالف کرتے رہے؟ کہ قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو کیا صحابہ اکرام قرآن کے مخالف جاتے رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جو لفظ میں نے کہے، مدّ بہا صوتہ، کہ اپنی آواز، مد کا معنی بلند کرنا نہیں ہوتا، مد کا معنی بلند کرنا نہیں ہوتا، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ عربی لغت میں، عربی زبان میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں مد کا لفظی معنی، یہ ہمیں نورانی قاعدے میں ہمارے قاری صاحب نے پڑھایا ہے کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد اشارہ قرآن پاک میں، نورانی قاعدے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ مد کہتے کسے ہیں؟ مد جس حرف پہ آ جائے اس حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو مدّ بہا صوتہ کے معنی یہ ہے کہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام جب بھی آمین کہتے تو الف کو اور میم دونوں کو مدّا یعنی ان کو کھینچ کے پڑھتے۔ ایک لفظ ہوتا ہے امین، میں تھوڑی سی ادائیگی کر کے بتا دوں، ایک لفظ ہوتا ہے امین، ایک لفظ ہے آمین، ان میں فرق ہے۔ تو مدّ بہا صوتہ، اپنی آواز کو جب آمین کہتے تو امین نہ کہتے بلکہ آمین یعنی لمبا کر کے کہتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ غلط مطلب دیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام و صحابہ اکرام اپنی آوازوں کو بلند کرتے، آوازوں کو نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کو آقا علیہ السلام و صحابہ اکرام جب بھی بولتے آمین کہتے، امین نہ کہتے، کیونکہ امین کا معنی اور ہے، آمین کا معنی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات، یہ عقلی دلیل بھی ہے، ہماری عام عقل میں بھی آنے والی یہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آخر میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، دوران نماز تکبیر کے علاوہ اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو ہے، دعا جتنی بھی ہے، اور لفظ آمین بھی دعا ہے، لفظ آمین یہ دعا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا بندہ اور تکبیر جو ہے یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیر جو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو ہے، دعائیہ الفاظ جتنے بھی ہیں، دعائے قنوت لے لیجئے، یا آخر میں قعدہ اخیرہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور تکابیر کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، جس سے پتہ چلا کہ دعا جو بھی ہے وہ اپنے دل میں مانگو، آہستہ آواز سے مانگو۔ صحابہ اکرام سے بھی یہ ثابت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہماری عقل میں بھی آنے والی چیزیں ہیں کہ دوسری دعائیں ہم آہستہ آواز میں پڑھیں قرآن پاک میں، تو جب یہ آمین، یہ دعا، یہ لفظ جب آئے تو اس میں آواز بلند کیوں کریں؟ کوئی ایک وجہ جو ہے اگر کسی کو پتہ ہو تو برائے مہربانی میری رہنمائی کے لیے، میں ناراض نہیں ہوں گا، برائے مہربانی اس کے علاوہ جو دلیل میں نے عرض کر دی، جو روایت میں نے عرض کر دی، اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو میری رہنمائی فرما دے، کیونکہ میں اس وقت مصلی رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں ناراض نہیں ہوں گا
بلکہ الحمدللہ اس کو دعا دوں گا، اس کی اس بات پہ خوش ہوں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یا صحابہ اکرام نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے اگر ایسا عمل کیا ہو کہ آمین اتنی اونچی آواز سے کہتے تھے کہ مساجد گونج جاتی تھی، تو پھر ہمیں بھی یہ عمل بتائیے، کیونکہ ہم یہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں جو روایات ملتی ہیں، جو قرآن پاک جو حکم دیتا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ اگر رب ذوالجلال کو پکارنا ہے، کو دعا مانگنی ہے، تو اپنے دل میں مانگ، کیونکہ وہ ذات بہت زیادہ قریب ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد یا جو بھی دعا مانگی جائے، اس دعا میں لفظ آمین جو ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں آخر میں ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ جو ہے، لفظ آمین میں امام و مقتدی دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اجتماعی دعا جب بھی مانگی جائے اس میں امام اور مقتدی دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا آمین، جس سے پتہ یہ چلا کہ دعا مانگنے والا اور آمین کہنے والا، اس سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ جب بھی دعا مانگو اجتماعی دعا مانگو، کیونکہ اگر امام دعا مانگتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو اس آمین کے صدقے ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہو جس کی آمین کے صدقے سب کی آمین قبول ہو جائے۔ تو اس نیت سے اجتماعی دعا مانگنا جو ہے، یہ زیادہ تنہائی میں دعا مانگنے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔